ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب سچائی کی چمک سب سے مقدس عمارتوں کی دیواروں کو بھی چیر کر باہر آ جاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو نہ کلیسیا محفوظ رہتا ہے، نہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ وکٹوریہ برنارڈ کو کلیسیا کے پادریوں کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ وہ اسے قتل کر دیں، مگر برنارڈ انہی کو قتل کر دیتا ہے۔ رات کی سیاہی میں جب مسلمان قبیلوں کی بکھری ہوئی چنگاریاں بکھرنے کو تھیں، ایک مرد مجاہد اٹھا جس نے بکھری ہوئی چنگاریوں کو ایک شعلہ واحد میں بدلنے کا عزم کیا۔ وہ تھے نور الدین زنگی، جسے قدرت نے قیادت کا حوصلہ، انصاف کا شعور اور اتحاد کی تڑپ عطا کی تھی۔ نور الدین نے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کر لیا، مگر تاریخ گواہ ہے ہر روشنی کے سامنے ایک سایہ ضرور کھڑا ہوتا ہے، اور اس داستان میں وہ سایہ تھا ارسلان شاہ، جو نور الدین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور قوت سے جل اٹھا تھا۔ حسد کی آگ میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ عصمت خاتون کا قبیلہ چھین لیا، غزہ پر قبضہ کر لیا۔ ایک طرف اتحاد کی آواز تھی، دوسری طرف فتنہ اور فساد کا طوفان۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ فقط تلواریں نہیں، کردار اور عزم بھی کرتے ہیں۔ صلاح الدین غزہ حاصل کر لیتے ہیں، نور الدین توران شاہ کو غزہ کا حکمران بنا دیتے ہیں۔ برنارڈ کے لیے یہ شکست ناقابل قبول تھی۔ برنارڈ غزہ سے بھاگ کر جان تو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن وہ غزہ کو واپس لینے کے منصوبے بناتا ہے۔ وہ ملہم سے کہتا ہے مجھے مصر سے فوج منگوا کر دو، مگر وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے غزہ ہار دیا ہے، اب مشکل ہے، پھر بھی تمہاری خاطر وزیر اعظم زرغام سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ برنارڈ یروشلم چلا جاتا ہے۔ اس کی بہن علیزے اسے منع کرتی ہے، مگر وہ کہتا ہے میں ضرور جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ یروشلم جاتا ہے، وکٹوریہ اسے گرفتار کرا دیتی ہے اور پادریوں کے پاس بھیج دیتی ہے۔ پادری کہتے ہیں تم غزہ کی ہار کے ذمہ دار ہو۔ برنارڈ کہتا ہے میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، کسی پادری کو بھی نہیں۔ پادری اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے بابا اعظم کو جانتے ہو نا، ان کا حکم ہے غزہ کو ہار کر قدس کو خطرے میں ڈالنے والا جو بھی ہو اسے سزا دی جائے۔ برنارڈ کہتا ہے غزہ مسلمانوں کو میں نے نہیں دیا، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ایک نہ ایک دن میں ان سے واپس لے لوں گا۔ کل کلیسیا سے میری فوج آ رہی ہے، پھر طرابلس سے بھی میری فوج آ رہی ہے۔ پادری کہتا ہے طرابلس سے؟ ایسی کوئی خبر ہمیں نہیں ملی۔ تمام مسیحی دنیا کی خواہش ہے کہ تمہیں سزائے موت دی جائے۔ اتنے میں علیزہ آ جاتی ہے۔ وہ دونوں بہن بھائی تمام پادریوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ وکٹوریہ نور الدین سے ملنے جاتی ہے اور کہتی ہے میں امن معاہدے کے لیے آئی ہوں، تمام قیدی مسلمان آزاد کر دوں گی، 3000 سونے کے سکے خراج دوں گی، یروشلم پر حملہ نہ کرنے کے عوض۔ صلاح الدین کہتے ہیں جب تک برنارڈ زندہ ہے امن معاہدہ نہ ہوگا۔ وکٹوریہ بتاتی ہے میں ملکہ ہوں، میں اسے کلیسیا کے پادریوں کے حوالے کر چکی ہوں، وہ یقیناً اسے قتل کر چکے ہوں گے۔ نور الدین کہتے ہیں صلاح الدین تمہارے ساتھ جائے گا اور خود جائزہ لے گا برنارڈ کا فتنہ ختم ہوا یا نہیں، پھر ہم اپنی شرائط بتائیں گے۔ صلاح الدین وکٹوریہ کے ساتھ یروشلم جاتے ہیں تو سامنے برنارڈ تھا۔ وہ کہتا ہے وکٹوریہ تم نے مجھے قتل کروانے کے لیے کلیسیا کے پادریوں کے حوالے کر دیا، میں نے ان سب کو ہی قتل کر دیا ہے۔ اب طرابلس سے میری فوج آ رہی ہے، میں غزہ بھی لے لوں گا اور قدس کا حکمران بھی بنوں گا۔ ادھر ملک ارسلان کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ نور الدین کے پرچم تلے سب مسلمان متحد ہو گئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ نور الدین سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے عباسی خلافت کی سب سے بڑی طاقت میں ہوں، تمام مسلمان میرے پرچم تلے متحد ہوں گے اور یروشلم کو بھی میری کمانڈ میں فتح کیا جائے گا۔ نور الدین کہتے ہیں یروشلم پر حملہ ہوگا تو میری کمانڈ میں۔ آپ نے مسلمانوں کو متحد کرنا ہوتا تو آج سے پہلے کر لیتے اور مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کرتے۔ وہ نور الدین کو دھمکا کر برو قبیلے چلا جاتا ہے، وہاں عصمت خاتون کے خیمے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ عصمت خاتون نور الدین کی اجازت سے چند دنوں کے لیے اپنے قبیلے گئی تھیں۔ ارسلان نور الدین کے محل میں
رہنے والے مہمان مسلمان حکمرانوں کو بورو قبیلے آ کر ملنے کا اور جرگے کا پیغام بھیجتا ہے۔ نور الدین مہمان حکمرانوں کو کہتے ہیں جب تک برناٹ کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا آپ محل سے باہر نہ نکلیں گے، مگر جیسے ہی ارسلان شاہ کا پیغام ملتا ہے وہ محل سے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شیرکو ان کو منع کرتا ہے مگر وہ کہتے ہیں ارسلان شاہ کا حکم ہے، ہم رک نہیں سکتے، اور چلے جاتے ہیں۔ راستے میں برناٹ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور انہیں قیدی بنا کر لے جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر نور الدین کو ملتی ہے وہ وکٹوریہ سے مذاکرات کرنے جاتے ہیں۔ برناٹ سامنے آ جاتا ہے۔ نور الدین مہمان سرداروں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو برناٹ اس کے عوض غزہ مانگتا ہے اور 1 دن کی مہلت دیتا ہے۔ ملک ارسلان نور الدین کے محل میں آ کر ان کو دھمکی دیتا ہے کہ تم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکے، جب منہ میں دانت نہ ہوں تو گوشت چبانے کی کوشش نہیں کرتے۔ نور الدین کہتے ہیں یہ دردناک واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے انہیں بلایا اور وہ محل سے باہر چلے گئے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے برناٹ غزہ چاہتا ہے، اسے غزہ واپس کرو اور سرداروں کی جان بچاؤ، ورنہ تم اس مشکل سے نہ نکلو گے۔ میں خلافت کا محافظ ہوں، میں سرداروں کی جان بچاؤں گا۔ نور الدین کہتے ہیں ملک ارسلان آپ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور میں ایسا نہ ہونے دوں گا۔ ملک ارسلان قبیلے واپس آ کر اپنے بھتیجے کو حکم دیتا ہے نور الدین اور صلاح الدین غزہ واپس نہ کریں گے، اب مجھے غزہ پر حملہ کرنا ہوگا، تمام قبائل کو فوراً یہاں بلاؤ۔ تمام قبائل اور فوج بورو قبیلے جمع ہو جاتے ہیں۔ ملک ارسلان ان سب کو نور الدین کے خلاف اکساتا ہے اور جذبہ انتقام کو ابھارتا ہے کہ غزہ ہمارے سرداروں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، ہمیں نور الدین سے غزہ چھین کر برناٹ کو دینا ہوگا اور سردار چھڑوانے ہوں گے۔ تمام فوج اور قبائل ملک ارسلان کے خیالات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ عصمت خاتون کہتی ہے تم آگ لگا رہے ہو ارسلان، تم مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنا چاہتے ہو۔ نور الدین صلاح الدین کو سارے معاملات بیان کرتے ہیں۔ برناٹ کی فوج، ملک ارسلان کی مخالفت اور سرداروں کی زندگی، ان سب معاملات کو دانشمندی اور فہم و فراست سے سلجھانے کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین خفیہ طریقے سے یروشلم میں داخل ہو کر سرداروں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، مگر نور الدین کہتے ہیں یہ خطرناک ہے، تمہاری زندگی بھی جا سکتی ہے۔ مگر صلاح الدین بضد ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے۔ نور الدین اجازت دے دیتے ہیں۔ ادھر ملہم وکٹوریہ اور برناٹ کو مشورہ دیتا ہے کہ سرداروں کو میں مصر لے جاتا ہوں، اس طرح نور الدین نہ تو دریا کو عبور کر سکے گا اور نہ مصر پر حملہ کر سکے گا۔ اس طرح عباسیوں کا اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ سردار وزیر اعظم زرغام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور فاطمیوں کی قوت بھی بڑھ جائے گی۔ برناٹ ایسا کرنے کے خلاف تھا، مگر ملہم کہتا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فاطمیوں اور صلیبیوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ وکٹوریہ بھی ملہم کی حمایت کرتی ہے۔ اب برناٹ سرداروں کو ملہم کے حوالے کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین کا سب سے پہلا ہدف یہ جاننا تھا کہ معلوم ہو برناٹ نے سرداروں کو کہاں رکھا ہے۔ ثریا صلاح الدین کی بڑھتی ہوئی مشکلات سے بہت پریشان تھی۔ وہ کہتی ہے ملہم فاطمیوں کی حیثیت سے ہمارا حکمران تھا، تم مجھے اجازت دو میں ملہم سے ملوں، شاید کوئی سراغ مل جائے کہ سردار کہاں ہیں۔ صلاح الدین اجازت نہیں دیتے، لیکن پھر بھی ثریا ملہم کو ملاقات کا پیغام بھیج دیتی ہے۔ ملہم ثریا سے ملنے پر ایگری ہو جاتا ہے۔ ثریا ملہم سے ملنے یروشلم جاتی ہے۔ ثریا ملہم سے کہتی ہے میرا سامنا ہر قدم پر دشمنوں سے رہا ہے، زنگی، صلیبی اور صلاح الدین کی مجھے قید میں رہنا پڑا۔ ملہم کہتا ہے میں نے تو سنا تھا تمہاری صلاح الدین کے ساتھ وابستگی ہے۔ ثریا کہتی ہے میں اس وابستگی کی ایکٹنگ کرتی رہی ہوں۔ ملہم اسے آرام کرنے کا کہتا ہے اور بتاتا ہے مجھے سرداروں کو لے کر مصر جانا ہے، میں ابھی ان سے مل کر آتا ہوں، تم آرام کرو۔ ثریا اس کا تعاقب کرتی ہے، سرداروں کا ٹھکانہ معلوم کر لیتی ہے۔ وکٹوریہ ملہم کو بتاتی ہے ثریا یہاں سرداروں کو آزاد کرانے آئی تھی۔ ملہم اور اس کے ساتھی اس کا پیچھا کرتے ہیں اور تیر سے اسے زخمی کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین بھی آ جاتے ہیں اور اسے قبیلے لے جاتے ہیں۔ ثریا بتاتی ہے ملہم سرداروں کو مصر لے کر جا رہا ہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو جاتی ہے۔
ملہم فوجی دستے کے ساتھ سرداروں کو مصر لے جا رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین اپنے فوجی دستے کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ ملک ارسلان کے مخبر بتاتے ہیں صلاح الدین قدس سے نکلنے والے ایک قافلے کے پیچھے جا رہا ہے۔ کاراتگن کے جاسوس بھی اسے خبر دیتے ہیں۔ سب کی آرزو یہ تھی کہ ہم جا کر سرداروں کو آزاد کرائیں گے۔ ادھر برناٹ بھی جال بچھاتا ہے، مغربی راستے پر خالی بگھیاں فوجی دستے کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے اور سرداروں کی بگھیاں شمالی راستے سے روانہ کرتا ہے۔ صلاح الدین مغربی راستے پر کچھ سرحدی غازی تعینات کرتے ہیں اور ایک دستہ شمالی راستے پر متعین کر دیتے ہیں اور خود بھی شمالی راستے والے دستے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ملہم سرداروں کے ساتھ شمالی راستے پر تھا۔ مغربی راستے پر برناٹ کا مقابلہ ارسلان کے سپاہیوں سے ہوتا ہے اور علیزے کا مقابلہ کاراتگن کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں سے ہوتا ہے۔ مغربی راستے پر جب صلاح الدین نظر نہیں آتے تو برناٹ شمالی راستے پر چلا جاتا ہے۔ سخت لڑائی ہوتی ہے۔ صلاح الدین ملہم کو قتل کر دیتے ہیں۔ ملک ارسلان کی فوج آ جاتی ہے، وہ سرداروں کو لے جاتے ہیں۔ برناٹ ارسلان شاہ سے سرداروں کو چھین لیتا ہے۔ برناٹ سرداروں کو پھر اپنے قبضے میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کاراتگن کو بھی گرفتار کر لیتا ہے۔ صلاح الدین ارسلان شاہ سے کہتے ہیں آپ نے اپنی خود غرضی کی وجہ سے میرا سارا منصوبہ تباہ کر دیا ہے۔ آپ اپنی برتری کے لیے سرداروں کو بچانا چاہتے ہیں جبکہ آپ کو سرداروں کی زندگیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نور الدین شیرکو کو مصر کے راستے پر بھیجتے ہیں۔ شیرکو صلاح الدین تک پہنچ جاتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں قدس جانے والے تمام راستوں پر مورچے لگا دیے جائیں۔ کاراتگن بھی قیدی سرداروں کے ساتھ بگھی میں قید تھا۔ وہ راستے میں سرداروں پر حملہ کر دیتا ہے۔ برناٹ اسے زخمی کر دیتا ہے اور بگھی کے پیچھے اسے باندھ دیتا ہے۔ یہ کاراتگن کی ایک چال تھی تاکہ صلاح الدین اور اس کے ساتھی راستے کی نشاندہی کر سکیں۔ برناٹ سرداروں کو قدس لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ توران شاہ سرداروں کی رہائی کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ وہ صلاح الدین کی مدد کرنے چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے ارسلان شاہ مکاری سے غزہ کے شہر کا دروازہ کھلوا کر غزہ پر قبضہ کر لیتا ہے اور سپاہیوں سے ہتھیار چھین لیتا ہے۔ نور الدین ارسلان شاہ کو سبق سکھانے فوج کے ساتھ غزہ جاتے ہیں۔ وہ ارسلان شاہ سے غزہ واپس مانگتے ہیں مگر وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں غزہ برناٹ کو دوں گا اور سردار لے لوں گا۔ ارسلان شاہ وکٹوریہ کو ملاقات کا پیغام بھیجتا ہے۔ برناٹ وکٹوریہ کو جانے سے روک دیتا ہے اور خود ارسلان شاہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ ارسلان شاہ اور برناٹ کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے غزہ کے بدلے سرداروں کی واپسی کا اور کہتا ہے اس پر عمل درآمد کل ہوگا۔ ارسلان شاہ پلاننگ کرتا ہے میں سردار لے لوں گا مگر غزہ برناٹ کے حوالے نہ کروں گا۔ ادھر برناٹ پلاننگ کرتا ہے میں ایسی چال چلوں گا کہ غزہ بھی لے لوں گا اور سردار بھی ان کے حوالے نہ کروں گا بلکہ اپنے قبضے میں رکھوں گا۔ یہ طاقتور سردار ہیں، ان کے ذریعے ہم بغداد، اناطولیہ، دمشق، شام سب مسلمانوں سے چھین لیں گے۔ اگر سردار واپس کر دیے تو وہ پھر متحد ہو کر ہم سے غزہ چھین لیں گے۔ ادھر صلاح الدین پلاننگ کرتے ہیں۔ ارسلان شاہ اور برناٹ دونوں مکار ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور دھوکہ دیں گے۔ ہم ان کی چال بازیوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ صلاح الدین اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک کو برناٹ کے خارجی راستے پر متعین کر دیتے ہیں اور صلاح الدین سرنگ کے راستے سے غزہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ادھر توران شاہ ارسلان شاہ کے پاس جاتا ہے، اس سے عہد وفاداری کرتا ہے اور کہتا ہے زنگی فوج میرے ایک حکم پر تمہاری اطاعت کرے گی۔ زنگی فوج بھی ارسلان شاہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ توران شاہ اپنی فوج کی کمانڈ کرتا ہے۔ یوں ہی صلاح الدین سرنگ کے راستے سے غزہ میں داخل ہوتے ہیں۔ توران شاہ انہیں گرفتار کر لیتا ہے اور ارسلان شاہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے۔ ارسلان شاہ شہر سے باہر برناٹ سے ملنے جاتا ہے۔ توران شاہ صلاح الدین اور ساتھیوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ ارسلان شاہ کے تمام فوجیوں کو قید کر دیتا ہے اور غزہ کا انتظام سنبھال لیتا ہے۔ برناٹ اور ارسلان شاہ میں تکرار جاری تھی۔ ارسلان شاہ کا مطالبہ تھا کہ پہلے سردار حوالے کرو پھر غزہ دوں گا۔ برناٹ کہتا ہے پہلے غزہ دو پھر سردار دوں گا۔ برناٹ غزہ کی سرحد پر سرداروں کو روک لیتا ہے اور اپنی بہن علیزے کو ان کی نگرانی پر کھڑا کر دیتا ہے۔
سردار برنارڈ کے جانے کے بعد بگی سے باہر آ جاتے ہیں۔ ایزا کاراتیگن کو پکڑ لیتی ہے۔ سرحدی غازی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ سردار بھاگ جاتے ہیں۔ صلاح الدین جو برنارڈ اور ارسلان شاہ کو گرفتار کرنے والے تھے، سرداروں کے بھاگنے کی اطلاع سن کر ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ برنارڈ کو بھی اطلاع مل جاتی ہے۔ ارسلان شاہ، برنارڈ، صلاح الدین سب سرداروں کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ ادھر صلیبی سرداروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سردار بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ برنارڈ سرداروں کا پیچھا کرتا ہے۔ کاراتیگن الگ راستہ اختیار کر لیتا ہے اور کھائی کے قریب چلا جاتا ہے۔ برنارڈ اور علیزے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کاراتیگن اکیلا تھا اور برنارڈ اپنی فوج کے ساتھ ارسلان شاہ کا بھتیجا تیمور کاراتیگن پر تیر چلا دیتا ہے۔ صلاح الدین بھی پہنچ جاتے ہیں، مگر کاراتیگن کو تیمور تیر کا نشانہ بنا چکا تھا۔ وہ کچھ نہ کر سکے۔ کاراتیگن نے تیمور کو غدار کہا۔ تیمور جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا۔ جیسے ہی برنارڈ اسے تلوار سے زخمی کر دیتا ہے تو وہ کھائی میں گر جاتا ہے۔ کاراتیگن کو قتل کرنے کی سازش ارسلان شاہ کی تھی۔ سرحدی غازی کاراتیگن کی لاش لینے جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی ڈیڈ باڈی نہ تھی۔ برنارڈ تیمور کو پکڑ لیتا ہے۔ کاراتیگن کو قتل کرنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بتاتا۔ برنارڈ تیمور پر تشدد کرتا ہے، اس کو جلتی سلاخوں سے جلاتا ہے تو تیمور بتاتا ہے بورو قبیلے پر قبضہ کرنے کے لیے ہم نے کاراتیگن کو مارا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ صلاح الدین سرداروں تک پہنچ پائیں گے اور کیسے ارسلان شاہ کی سازش بے نقاب کریں گے اور کیسے عصمت خاتون کا قبیلہ آزاد کرائیں گے۔ کیا کاراتیگن مر جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔